بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. محمد. رسول اسلام کا فرمان ہے اکثروا من الصلاة علیہ، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو. فَإِنَّهَا نُورٌ فِي الْقَبْرِ وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ. یہ جو صلوات ہم بھیجتے ہیں یہ قبر میں بھی نور اور روشنی کا کام دیتی ہے، پل صراط سے گزرتے وقت بھی اور جنت میں بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں مقامات پر، قبر میں بھی اور پل صراط سے گزرتے وقت بھی اور جنت پہنچنے کے بعد بھی انسان کو روشنی کی ضرورت ہوگی، اور وہ روشنی ہمیں محمد اور آل محمد پر صلوات کی برکت سے ملے گی. باواز بلند درود بھیجیے. میرے بزرگوں اور عزیزوں، اس دنیا میں ہم مسلمان کی حیثیت سے، خصوصاً اثنا عشری ہونے کی حیثیت سے 3 قسم کے کام ہم کرتے رہتے ہیں. کچھ کام ہر حالت میں پسندیدہ اور قابل تعریف ہوتے ہیں، جو بھی جہاں بھی کرے ہر عقل مند کے نزدیک وہ پسندیدہ اور قابل تعریف ہے. جیسے عدل و انصاف. عدل و انصاف کو دنیا کا کوئی عقل مند برا نہیں سمجھتا. جو خدا کو مانتا ہے اس کے نزدیک بھی عدل و انصاف قابل تعریف بات ہے، خصوصیت ہے، اور جو خدا کو نہیں مانتا اس کے نزدیک بھی قابل تعریف بات ہے. یہ نوشروان عادل، وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اپنی عدالت کی وجہ سے وہ مشہور ہوا. یعنی عادل بننے کے لیے خدا کو ماننا ضروری نہیں ہوتا، عقل کافی ہوتی ہے. عقل کہتی ہے کہ عدالت کرو. ہر حالت میں دنیا میں عدل و انصاف کا کوئی نمونہ آپ نہیں دکھا سکتے جو قابل تعریف نہ ہو. عدل اور انصاف کہلائے اور کوئی عقل مند اس کو اچھا نہ سمجھے، ایسا نہیں ہے. دوسرے کام وہ ہیں جو ہر حالت میں ناپسندیدہ ہیں، ہر عقل مند کے نزدیک وہ قابل مذمت ہے. ظلم دنیا میں کوئی عقل مند ظلم کو اچھا نہیں سمجھتا. جو بھی عقل رکھتا ہے اس کے نزدیک ظلم بری چیز ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک حالت میں اچھے ہوتے ہیں، ایک حالت میں برے ہوتے ہیں. عدل اور ظلم کی طرح نہیں ہے، کبھی وہ قابل تعریف ہے اور کبھی قابل مذمت ہے. سچ بولنا عام حالات میں سچ بولنا اچھی بات ہے، اور جھوٹ بولنا یہ بری بات ہے. مجھے نہیں معلوم یاد آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے یا نہیں کیا. ایکسپریس اخبار میں ایک کالم نگار ہے، مضمون لکھتا ہے، اس کا نام ہے قیصر تنویر.
اس کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اخبار میں مضمون پڑھا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں نیو یارک میں تھا، گاڑی چلا رہا تھا اپنی گاڑی، ڈرائیونگ کے دوران میں نے جوس پیا اور جوس پی کے خالی ڈبہ شیشہ کھول کے باہر پھینک دیا سڑک پر، خیال سے کہ شاید پاکستان میں چل رہا ہوں۔ فوراً آگے کوئی وہ لیڈیز، وہ پولیس والی تھی، اس نے روکا اور کہا کہ آپ کا چالان ہوگا، یہ آپ نے خالی ڈبہ باہر کیوں پھینکا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میڈم یہ غلطی ہو گئی ہے، پہلی دفعہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کریں۔ اس نے کہا اپنے اسے پرس سے یا اس بیگ سے نا ایک چھوٹا سا وہ نکالا، وہ لیپ ٹاپ نکالا اور کہا کہ میں اس کے اندر آپ کو دکھاؤں کہ اسی اپنے نیو یارک قیام کے دوران کتنی دفعہ آپ نے یہ حرکت کی ہے۔ کہتا ہوں پہلی دفعہ میں نے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا آپ پر ڈبل جرمانہ ہوگا، خالی ڈبہ سڑک پر پھینکنے کے $50، جھوٹ بولنے کے $50۔ غیر مسلم ملک ہے، جھوٹ بولنے کی سزا مقرر ہے۔ ہمارے ملک میں جھوٹ بولنے کی کوئی سزا مقرر، سچ بولنے والا بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے نا مستند روایات میں، شیعوں کے ہاں یہ روایت بھی اہل سنت کی ہے، جس ملک میں حکمران جھوٹ بولے وہ ملک قحط سالی اور خشک سالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج تک کوئی حکمران آئے نہیں ہمارے پاس جو سچ بولے۔ سچ بول کے تو وہ بیچارہ وہ MNA بھی نہیں بن سکتا، پھر آگے وزیر بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ہر عقل کافی ہے، بندہ عاقل ہو، عقل کہتی ہے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ آیت اللہ محسنی افغانستان کے تھے، یہاں اسلام آباد میں وہ رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ کابل میں ایک ہندو تاجر رہتا تھا، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اور تمہارا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک عرصے سے یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا بیٹا بگڑ جائے گا نا، مسلمان ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہا ہماری دکان ہے، کبھی میں دکان پر بیٹھتا ہوں، وہ مال دیتا ہوں لوگوں کو، کبھی میرا بیٹا۔ ایک دن اتفاق سے ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میرا بیٹا سودا تول کے دے رہا تھا اور میں پاس بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ پیسہ پورا وصول کر رہا ہے، لیکن جو ہے نا وہ چیز کم تول کے دے رہا ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے اس کا تبصرہ۔ کہا مجھے اس دن سے یہ خطرہ محسوس ہوا تھا کہ میرے بیٹے میں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں والی حرکتیں جو ہے نا وہ۔ سورہ مطففین کو نہیں پڑھا اس ہندو نے، ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے ویل ہے، جو مارکیٹ سے تھوک کے حساب سے تو پورا تول کے لے آتے ہیں لیکن جب دیتے ہیں تو کم تول کے دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اس نے نہیں پڑھی، نہ قرآن پڑھا ہے نہ خدا کو مانتا ہے۔ کیوں کم تول کے دینے کو برا سمجھتا ہے؟ عقل کافی ہے۔ عقل کہتی ہے سچ بولو، عقل کہتی ہے جھوٹ نہ بولو، عقل کہتی ہے عدل اچھی چیز ہے، عقل کہتی ہے ظلم بری چیز ہے۔ عقل البتہ کبھی کبھی ہم احکام ثانوی کہتے ہیں، احکام ثانوی۔ احکام ہماری ذمہ داریاں دو قسم کی ہیں، ابتدائی حکم اور ذمہ داری، ثانوی حکم اور ذمہ داری۔ پانی پینے کا ابتدائی حکم یہ ہے کہ پانی پینا جائز ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن کبھی کبھی پانی پینا واجب ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہے کہ آپ نے دن میں جو ہے نا وہ اتنے جگ پینا ہے آپ نے، ورنہ آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے جی۔ وہی پانی پینا جو عام حالات میں جائز تھا،
بعض اوقات ڈاکٹر کی ہدایت پر یہی پانی پینا لازمی ہو جاتا ہے، ورنہ گردوں کے پھر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہی پانی پینے کا ابتدائی حکم جائز ہونا ہے، جواز ہے، وہ کبھی ناجائز ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے پانی پینا۔ آپریشن کرایا ہوا ہے، اندر ٹانکے لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر پتہ نہیں 2-3 دن تک جو ہے نا اس کو خوراک ہی نہیں دیتے اور یہ ڈرپ پر اس کا گزارا ہوتا ہے، پانی نہیں پینا۔ ایسا اگر پانی پیے گا تو ٹانکے جو ہے نا وہ کھل جائیں گے۔ یہی پانی پینا جس کا ابتدائی حکم جائز ہونا ہے، کبھی واجب ہو جاتا ہے اور کبھی وہ حرام ہو جاتا ہے۔ سچ بولنا کبھی جو ہے نا وہ منع ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے کی کبھی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ مقامات جہاں جھوٹ بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان میں سے ایک 2 بندوں کے درمیان صلح کرانے کی خاطر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، جس کو کہتے ہیں اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین۔ آپ کے معاشرے میں بھی ہوں گے 2 مومن آپس میں باتیں نہیں کرتے ہیں، کسی وجہ سے ان کا جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، حتی قریبی رشتہ دار باپ بیٹے ناراض ہے، بھائی بھائی ناراض ہے، بہن بھائی ناراض ہے، ان کو صلح کرانے کی خاطر، جس کو کہتے ہیں نا سفید جھوٹ بولنا، آپ کے سامنے 2 مومنوں میں سے ایک نے دوسرے کو گالی دی ہے، آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور اگر صلح کرانا چاہتے ہیں، وہ جس کو گالی دی ہے وہ کہے کہ بھئی میں اسے کس طرح صلح کروں، اس نے تو مجھے گالی دی ہے۔ آپ نے اپنے کانوں سے گالی دیتے ہوئے سنا ہونا، پھر بھی آپ کہہ سکتے نہیں اس نے آپ کو گالی نہیں دی، سفید جھوٹ بولا ہے آپ نے، لیکن صلح کی خاطر جھوٹ بولنے کی شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو عرض کیا میں نے، کبھی وہ اچھا ہوتا ہے اور کبھی وہ برا ہوتا ہے۔ یہ جو مال دنیا کمانا ہے نا، مال دنیا، کبھی مال دنیا قابل تعریف ہے اور کبھی مال دنیا قابل مذمت ہے۔ اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں نسبی۔ مال دنیا نہ ہر حالت میں قابل تعریف ہے، مال دنیا نہ ہر حالت میں قابل مذمت ہے۔ بعض صورتوں میں مال دنیا قابل مذمت ہے، بعض صورتوں میں مال دنیا قابل تعریف ہے۔ ٹائم زیادہ نہیں ہے، میں ان دونوں کے کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم سب کو ان 2 نمونوں سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے۔ بآواز بلند درود بھیجیں گے اور بلند بلند کے معنی میں ہونا چاہیے۔ ایک انصاری رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، کہا کہ یا رسول اللہ غریب ہوں، عرصے سے مالی پریشانیوں سے دوچار ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے میری مالی حالت تبدیل کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا مشورہ مانتے ہو نا، اسی غربت میں زندگی گزارو، یہ مال دنیا بہت خطرناک ہے، اس کو ہضم کرنا، اس کو جس کو کہتے ہیں بچانا مشکل ہوتا ہے۔ نہیں یا رسول اللہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ رسول خدا نے اس کے لیے دعا کی، اس کے پاس کچھ پیسہ آ گیا، اس پیسے سے اس نے ایک بکری خریدی، اس بکری نے بچے دیے، اچھا بچوں نے بھی بچے دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وہ اثر ہوا کہ وہ بندہ جو مسجد النبی میں رسول خدا کی اقتداء میں باجماعت بلا ناغا، عام مسجد میں نہیں، مسجد النبی میں اور کسی عام پیش نماز کے پیچھے نہیں، سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں بلا ناغا نماز پڑھنے والا، یہ مال مویشی کو، بکریوں کو سنبھالنے کے چکر میں
یہ ناغے کرنے لگا، نماز جماعت میں ناغہ کرنے لگا۔ اور کافی دنوں کے بعد آیا تو رسول خدا نے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ مال و دنیا بہت خطرناک ہے، مسجد النبی میں رسول خدا کی اقتداء میں نماز جماعت سے محروم ہو رہے ہو، ہاں اس دولت کی وجہ سے جس کے لیے تم نے مجھ سے دعا کرائی ہے۔ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، انشاءاللہ وہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی اور میں ریگولر وہ آتا رہوں گا۔ اچھا وہ تعداد ان کی بڑھتی گئی اور اتنی بن گئی اس کی تعداد، پہلے تو وہ مدینے میں تھا، اب وہ بہت زیادہ تعداد بن گئی اور ان کو سنبھالنے کی خاطر اس کو مدینہ سے باہر نکلنا پڑ گیا۔ اب تو مہینے میں ایک مرتبہ بھی نہیں آتا تھا مسجد النبی پہ نماز جماعت کے لیے۔ لوگوں نے اس کو بتایا، آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے ہاں اگر کسی کے پاس 121 بھیڑ بکریاں ہوں نا، 121، اور وہ سال بھر آزاد جنگل میں چریں، آپ ان کو کچھ نہ کھلائیں، ہاں وہ خرید کے کچھ نہ کھلائیں، آپ اپنی کھیت اپنے مربوں سے ان کو نہ کھلائے، آزاد جنگل جس کا کوئی مالک نہیں ہے، سال بھر آزاد جنگل میں چریں۔ اب مجھے نہیں معلوم آج کی دنیا میں کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر پورا سال آپ کی بھیڑ بکریاں جو ہے نا وہ آزاد جنگل میں چرے۔ یہ 120 یا 21 سال بھر آپ ان کے مالک رہیں اور سال بھر وہ آزاد جنگل میں وہ چرتی رہے، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک بکری 2 بکری جو بھی جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی مقدار ہے۔ لوگوں نے رسول خدا کو رپورٹ دی، یا رسول اللہ یہ جو انصاری، یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے اتنی دولت دی تھی، وہ اس کی بھیڑ بکریاں جو ہے نا وہ نصاب کی حد تک پہنچ گئی ہیں۔ نصاب یعنی وہ گندم کی وہ مقدار یا وزن کہ جس کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ نصاب اونٹ کا نصاب الگ ہے، گائے بھینس کا نصاب الگ ہے، بھیڑ بکریوں کا نصاب الگ ہے۔ سونا چاندی جس میں ہمارے ہاں اگر وہ سکے کی صورت میں ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا نصاب الگ ہے۔ نصاب یعنی مال کی وہ مقدار یا تعداد کہ جہاں تک پہنچنے کے بعد اس مالدار پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ اس کی بھیڑ بکریاں نصاب کی حد تک پہنچ گئی ہیں، آپ کسی کو بھیجیں اور اس سے زکوٰۃ وصول کریں۔ اصحاب الصفہ بیچارے 400 بندے تھے، یہ ایک بوٹی کے لیے بیچارے وہ ترستے ہیں۔ رسول خدا نے قرآن میں حکم ہے نا، خذ من اموالہم صدقہ۔ خاتون جنت علیہ السلام کا جو خطبہ ہے اس میں آپ نے جہاں توحید کا، ایمان کا، امامت کا، اطاعت اہل بیت کا فلسفہ بیان کیا ہے، وہاں نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، امر بالمعروف کا، حدود و تعزیرات کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کیوں فرض قرار دیا؟ تکبر کے خاتمے کے لیے، تکبر کے خاتمے کے لیے۔ جب نماز واجب ہوئی نا، رسول خدا نے فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے نماز پڑھو، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح پڑھیں؟ یہ قیام اس میں یہ پڑھنا ہے، رکوع کے لیے جھک اس میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں اپنی پیشانی کو جو آپ کے جسم کے اعضاء میں سب سے محترم حصہ ہے اس کو مٹی پر رکھنا ہے۔ یہ مغرور اور صفت عرب جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ نماز میں سے سجدے کو نکالیں، باقی جتنے مرضی ہم سے نمازیں پڑھوائیں، یہ کام ہم سے مشکل سے ہوگا۔ پیشانی کو خاک پر رکھیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس سجدے کی خاطر نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ تکبر کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجدے کو فرض قرار دیا ہے۔ جی یا رسول اللہ، ایک مرتبہ پھر درود بھیجی محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔
زکوٰۃ کے عربی میں دو معنی ہیں زکوٰۃ کے نا، ایک نشو و نما اور ایک پاکیزگی، تطہیر۔ خاتون جنت نے بیک وقت ان دو معنوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، صوم کو کا فلاں فلسفہ ہے، حج کا یہ فلسفہ ہے، نماز کا یہ فلسفہ ہے۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، ایک معنی اس کا تطہیر ہے، پاک اور پاکیزہ کرنا، دوسرا نشو و نما، اضافہ، بڑھنا۔ دونوں فلسفوں کی معانی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اموال میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارے نفوس کی تطہیر ہو۔ خذ من اموالہم صدقہ وہاں بھی ہے، تطہرہم وتزکیہم، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے تاکہ اس کے ذریعے ان کی روحانی تطہیر ہو جائے، جی روحانی تطہیر ہو جائے۔ رسول خدا نے اپنا نمائندہ بھیجا، کس کے پاس؟ اس بندے کے پاس جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی دعا کی برکت سے وہ دولت سے نوازا تھا۔ جب رسول خدا کا نمائندہ پہنچا اس کے پاس، آپ باور نہیں کریں گے، اس نے صاف زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں ہے، یہ صرف انصاری نہیں ہے، ہمارا پاکستان میں بھی بہت سارے انصاری جو ہے نا وہ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے نہیں دیتے، خمس واجب ہے نہیں دیتے۔ رسول خدا کو صاف انکار کر دیا کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ مال دنیا قابل مذمت ہے۔ اسی کے بارے میں روز قیامت کہا جائے گا نا، وہ آہنی توق، لوہے کا توق گلے میں پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہی بھیڑ بکریاں ہیں جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، سونا چاندی زکوٰۃ ادا نہیں کی، گندم کی زکوٰۃ، یہ جو مال تم نے روک کے رکھا اور اس میں سے حقوق کو ادا نہ کیا، وہ آہنی لوہے کے توق میں جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ مال قابل مذمت ہے، جس کے پاس بھی ہو وہ قابل مذمت ہے۔ زندگی سب سے قیمتی چیز ہمارے لیے زندگی ہے۔ زندگی 6 مہینہ 1 مہینہ مزید زندہ رہنے کے لیے کروڑوں روپیہ، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، جائیداد سب فروخت کر کے 1 مہینہ مزید زندہ رہنے کے لیے آپ تیار ہیں۔ سب سے زندگی، یہی زندگی بعض اوقات وبال جان ہوتی ہے۔ ائمہ معصومین ایسی زندگی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک زندگی انسان کے لیے اس عالم آخرت کے لیے زینہ ثابت ہوتی ہے، اس کے ذریعے انسان جنت حاصل کرتا ہے۔ زیادہ طول نہیں دوں گا، امام سجاد کے الفاظ ہیں اس میں نا آپ کے دعائے مکارم اخلاق میں، اللہم عمرنی مادام عمری بذلتن یا بذلتن فی طاعتک، خدایا مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزرتی ہے۔ کنفرم امام سجاد کا فرمان ہے، یعنی رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں یہ کہو نا کہ امام سجاد نے فرمایا اللہم عمرنی مادام عمری بذلتن فی طاعتک وَإِن كَانَ عُمْرِ مَرْتَعًا لِشَيْطَانِ فَقْبِدْنِ إِلَيْكَ سَرِيعًا، روزہ میرا باطل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کنفرم امام سجاد کا کلام ہے، غلط نسبت نہیں دی ہم نے۔ جی یہ کون سجاد ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ یہ وہی سجاد ہے جس کو رسول خدا نے زین العابدین کا لقب اس وقت دیا جب سجاد کے بابا امام حسین نانا کی گود میں تھے۔ نانا کی گود میں تھے، مجھے نہیں معلوم کتنے سال کے تھے، 6 مہینے کے، 1 سال کے، بہرحال 1.5 سال کا بچہ جو ہے بنی ہاشم کا وہ گود میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، بڑی تیز رفتاری سے ان کا قد بڑھتا ہے۔ اتنے چھوٹے تھے، نواسے پیغمبر کی نانا کی گود میں تھے۔ فرمایا رسول خدا نے اللہ تعالیٰ میرے اس نواسے کو حسین کو ایک بیٹا دے گا، اور روز قیامت جب سب لوگ میدان محشر میں وہ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، کہتے ہیں یہاں تک انسلی کی ہڈی تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، زمین کو حکم ہوگا، زمین کو کہ جو پسینہ گرتا ہے نا اس کو جذب نہ کریں،
ٹھیک ہے جی، ایسے موقع پر جب منادی کی آواز آئے گی فَلْيَقُمْ زَيْنُ الْعَابِدِينَ، زین العابدین جہاں کہیں کھڑے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ رسول خدا نے فرمایا میرے بیٹے حسین کا بیٹا زین العابدین وہاں اس منادی کے بعد کھڑا ہوگا۔ یہ زین العابدین کہتے ہیں اگر میری عمر، یہ معصوم عن الخطا ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس عمر کے دراز ہونے کی دعا کرنی چاہیے اور کس عمر سے جان چھڑانے کی دعا کرنی چاہیے، کس زندگی سے جان چھڑانے کی دعا کرنی چاہیے، یہ ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس ملعون نے جب جناب زینب کبریٰ کی شان میں کوئی گستاخی کی یا کوئی دلازاری والی بات کی، کیا فرمایا تھا بی بی نے؟ فرمایا تھا لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، کفار یہ نہ سمجھے، قرآن کی آیت پڑھی گویا بتانا چاہتی ہے کہ تو ایسا ہے کریمہ کا مصداق و نمونہ ہے، تو مخاطب ہے اس طرح کی آیات کا۔ کافر یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے اس میں ان کی کوئی بھلائی ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو لمبی عمر اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ گویا ثانی زہرا اس کو بتانا چاہتی ہے کہ تو اگر میرے بھائی کو شہید کرنے کے بعد ابھی تک زندہ ہے اور تجھ پر عذاب نازل نہیں ہوا، تجھے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جتنے دن تو زندہ رہے گا تیرے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ جی وہ ایک مال دنیا ہے۔ دوسرا مال دنیا جو قابل تعریف ہے، میرے پاس 10 منٹ رہتے ہیں بلکہ 9 منٹ رہتے ہیں۔ دوسرا مال جو قابل تعریف ہے نا، وہ ایک آدمی، روایت بھی میرے خیال میں مستند ہے، ہر سال بیت اللہ کے لیے جاتا تھا۔ علی ابن یقین ہے یا کوئی اور ہے مجھے یقین نہیں ہے، ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا تھا۔ ایک سال تقریباً حج کے قریب ذی الحج کے شروع میں یا ذی القعدہ میں جس سواری کے اوپر سوار ہو کے جاتا تھا، اب وہ اونٹ کی صورت میں تھی، پتہ نہیں کھچر کی صورت میں تھی، گدا یا کیا کہتے ہیں گھوڑا، یہی گاڑیاں، ان کی گاڑیاں یہی ہوتی تھی، نہ سائیکل، نہ موٹر سائیکل، نہ کاریں، نہ ہوائی جہاز۔ اس کی سواری مر گئی اور پھر پیسہ لے کے وہ مویشی منڈی گیا تاکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حج بیت اللہ سے میں مشرف ہو سکوں نا۔ تو راستے میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک کوڑا کا ڈھیر ہے اور اس کے اوپر ایک مرغی مری پڑی تھی۔ اس کے سامنے ایک برقعپوش خاتون جاتی ہے اور کوڑا کے ڈھیر سے اس مردار مرغی کو اٹھا کے سائڈ پہ دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور اس کو صاف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ اس کے قریب گیا اور اس نے اندازہ لگایا کہ اس کو ظاہر صاف کر کے پھر کھانا چاہتی ہے۔ کہا کہ بی بی آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہے؟ کہنے الحمدللہ مسلمان ہوں۔ اسلام میں تو مردار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ کہا میں مسلمان بھی ہوں اور مسئلے کو سمجھتی بھی ہوں، آپ کو اپنے کام سے غلط ہونے چاہیے، میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اس کا تجسس اور بڑھ گیا، بہت اصرار کیا، قریدہ نا مسئلہ قریدہ۔ پھر اس بچی خاتون نے بتایا کہ میں ایک بیوہ سیدانی ہوں اور میری پتہ نہیں 3 یا 4 بیٹیاں ہیں، میرے گھر میں آج فاقوں کا 3را دن ہے، میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں، اسلام کا حکم ہے۔ یہ جو ابھی مثال دی تھی نا میں نے آپ کو، بعض اوقات جائز حرام ہو جاتا ہے اور حرام جائز ہو جاتا ہے، یہ یہی ہے۔ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اگر جان نہ بچ سکے مردار کا کچھ گوشت کھائے بغیر، وہاں عقل میتا، بہت مشہور مثال ہے، مردار کے گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے لیکن پیٹ بھر کے نہیں، ایک آدھ بوٹی جس سے جان بچ جائے نا، جان بچ جائے۔ کہا کہ میں اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھتی ہوں لیکن میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ اگر اس مردار کا کچھ گوشت میں نے اور میری بیٹیوں نے نہ کھایا نا، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ اس بندے خدا کے پاس جتنا پیسہ تھا نا سواری کی خریداری کے لیے، وہ سارا پیسہ اس سیدانی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس سال تیرا حج یہی ہے۔
یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے مناسک حج میں، آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ، یا ان سے سوال کیا گیا ہے اور جواب میں فرمایا ہے، یا ابتدائی طور پر بیان کہ حج بیت اللہ زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ وہ مستحب ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں ہر سال کریں، ہر سال حج کریں اور اتنی غریبوں کی مدد بھی کریں۔ امام زین العابدین کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، 25 حج پیدل کیے ہیں زندگی میں، اور مدینے کے 100 خاندانوں کی مکمل کفالت بھی کرتے تھے۔ لیکن ان سے پوچھا گیا ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، اس سے یا مستحب حج ہو سکتا ہے یا علاقے میں موجود کسی ضرورت مند بے سہارا یا پریشان حال کی مدد ہو سکتی ہے، کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ غریب کی مدد کا ثواب زیادہ ہے، بیت اللہ کا مستحب حج کا ثواب کم ہے۔ تو اس کے حوالے کر دیا، ناغہ ہو گیا، اس کے دل میں حسرت رہ گئی کہ اس سال میں بیت اللہ کا حج نہیں کر سکا۔ حج کا سیزن گزر گیا، حجاج کرام کی واپسی شروع ہو گئی۔ حج سے واپس آنے والوں کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ میں نے پڑھا ہے جو آدمی حج سے واپس آنے والوں کا پتہ نہیں ماتھا چومے یا لبوں کو چومے، اللہ تعالیٰ اس کو حجر اسود کو بوسہ دینے کا ثواب دیتا ہے۔ لوگوں کے پاس یہ ملنے گیا جو حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے نا، تو ان میں سے کسی نے کہا اس بندے خدا سے ہم نے آپ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ جس کی سواری مر گئی نہیں جا سکا، حسرت رہ گئی۔ وہ جو بار بار جاتے ہیں نا، وہ اگر کسی وجہ سے نہ جا سکے، اور میں 15-20 سال سے جا رہا تھا، وہ اس سال وہ 65 سال کی عمر کی جو ہے شرط لگائی، اس کے زد میں آ گیا اور وہ نہیں جا سکا۔ ہر وقت میری روح جو ہے نا وہ پتہ نہیں وہ میدان عرفات میں اور پتہ نہیں مدینہ میں، اور کبھی وہ شیطان کو کنکریاں مارتے وقت حسرت ہوتی ہے، حسرت۔ ہم نے آپ کو طواف کے دوران دیکھا، کسی نے کہا ہم نے آپ کو جنت البقیع میں دیکھا، کسی نے کہا وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ روایت کے آخر میں لکھا ہے اصل بات یہ ہے کہ جب اس نے حج کے لیے، سواری کے لیے جم پونجی اس سیدانی کو، بیوہ سیدانی کو دی اور حج نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ہم شکل فرشتے کو پیدا کیا اور اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ قیامت تک یہ بندے خدا حج کے لیے جائے یا نہ جائے، تو قیامت تک اس کی طرف سے ہر سال حج بیت اللہ بجا لائے گا۔ یہ فارمولہ ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، فارمولہ۔ آپ بھی اگر یہ کام کریں نا، ضرورت مندوں کی، یعنی میرے خیال میں اڑا کے نا غریب کی مدد کرنا، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا آپ کو اڑا کے جنت پہنچا دیتا ہے، اڑا کے۔ واقعا عجیب اس قسم کے، ابھی ٹائم نہیں ہے میں آپ کی خدمت اس کے نمونے۔ علی ابن یختین سے امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ تو ایک کام کی ذمہ داری لے، ایک کام کر، میں تیرے 3 کاموں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کوئی ہمارا ماننے والا، ہمارا محب تیرے پاس آئے تو اس کا کام کر دے، میں 3 کاموں کی ضمانت لیتا ہوں جی۔ لا یذلک سقف سجن ابدا، زندگی میں مصعب بن جعفر سے لکھ کے لے لو تو کبھی زندان نہیں جائے گا، جیل نہیں جائے گا۔ کسی مائی کے لال ظالم حکمران کی جرات نہیں کہ تجھے وہ قید کر سکے، یہ ذمہ داری ہر کوئی نہیں لے سکتا۔ لا یمسک حد سیف ابدا، کسی ظالم خونخوار کی تلوار تیرے قریب نہیں آئے گی۔ ولا يدخل الفقر في بیتک ابدا، فقر اور غربت نام کی کوئی چیز بھی تیرے گھر میں نہیں آئے گی۔ لیکن تو نے ایک بات کی مجھ سے وعدہ کر، کہ جب بھی کوئی ہمارا چاہنے والا حاجت مند تیرے پاس آئے تو اس کی حاجت کو پورا کر۔ یہ شیوہ ہے اہل بیت کا، دینے کی عزادارو 2 قسم ہے نا، دینے کی۔ ایک مرتبہ سائل آپ کے گھر آتا ہے، دق الباب کرتا ہے، یا آپ گاڑی میں ہیں، گاڑی کا پتہ شیشہ کرکٹ آتا ہے اور آپ وہ چند سکے اس کی جھولے میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی امداد ہے غریب کی۔ لیکن یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ امداد کا وہ طریقہ قابل تعریف ہے جو ائمہ ہدیٰ نے اپنایا ہوا تھا۔
تفقد الفقراء والمساکین، تفقد تلاش کرنے کو کہتے ہیں، فقراء اور مساکین کو تلاش کر کے ان کے گھر جا کے ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، یہ شیوہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا۔ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، یہ نواز شریف کے خلاف جو دھرنا دیا تھا عمران خان نے اور طاہر القادری نے، یہ ڈی چوک کے اوپر طاہر القادری تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی رحلت ہوئی اور امام محمد باقر آپ کو غسل دے رہے تھے مدینے میں، مجھے نہیں معلوم صداقت کہاں تک ہے، ایک چشمہ ہے، بتایا گیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، حجاج کرام کو ہم بتاتے ہیں کہ اس چشمے کے پانی سے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بابا امام زین العابدین کو غسل دیا تھا۔ غسل دے رہے تھے امام محمد باقر، جو آپ کی مدد کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہ طاہر القادری صاحب پڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ان کے پشت پر کچھ نشان ہے نا، امام سجاد کے پشت پر نشان ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کس چیز کے نشان ہے؟ فرمایا کہ یہ میرے بابا رات کی تاریکی میں کھانے پینے کی وزنی اشیاء پشت پر اٹھا کے تاریکی شب میں غریبوں کے در در جا کے تقسیم کرتے تھے، یہ ان وزنی سامان کا نشان ہے۔ میرے بزرگوں عزیزوں، ایک مرتبہ 10 کلو 15 کلو یا 20 کلو وزن اٹھانے سے وہ ایسا نشان نہیں پڑتا جو مرنے کے بعد بھی نظر آئے۔ معمول تھا سید سجاد کا، معمول تھا امام جعفر صادق کا، معمول تھا امیر المومنین کا، سڑک پر جو بیچارے فٹ پاتھ پر سو رہے تھے، ان کے سرانے کے نیچے ان کی ضرورت کی چیزیں رکھ کے آتے تھے۔ امیر المومنین کے بارے میں جملہ مشہور ہے، 21 رمضان کے بعد اور امام کی شہادت کے بعد ان ضرورت مند اور غریبوں کو پتہ چلا وہ یہ تاریکی شب میں آ کے ہماری امداد کرنے والا کون تھا۔ بس ایک مصری خاتون رائٹر گزری ہے، اس کا نام ہے بنت الشاطی، اس نے جناب زینب کبریٰ کے بارے میں کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے بطلۃ کربلا۔ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے لیکن ابھی نہیں ملتی، کتاب نہیں ملتی، کم از کم ہمارے مسجد کے سامنے جو کتاب فروشی ہے ان کے پاس نہیں ہے، شاید لاہور میں کہیں مل جائے۔ بنت الشاطی، اس کے اندر میں نے خود نہیں پڑھا، اس کے اندر میں زیارات کے لیے گیا ہوا تھا، آیت اللہ بشیر حفظہ اللہ بر صغیر کے لیے قابل فخر ہے، وہ آپ کو پتہ ہے جو کاروان جاتا ہے ٹھیک ٹھاک وعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں اور مفصل مسائل پڑھتے ہیں۔ وہ زواروں کے سامنے، کاروانوں کے سامنے، میں ایک کاروان کے ساتھ گیا تھا، انہوں نے کہا بنت شاطی لکھنے والی خاتون نے لکھا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین اپنی بیٹی جناب زینب کبریٰ کو درس قرآن دے رہے تھے۔ امیر المومنین کو خدا کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں قیامت تک رونما ہونے والے خوشگوار اور ناخوشگوار واقعات کا علم تھا۔ واقعہ کربلا کو تفصیل کے ساتھ جانتے تھے۔ صفین جب جا رہے تھے، اب تو غالباً عبداللہ بن عباس سے کہا کہ یہ اس جگہ میرے علمدار کا خیمہ ہوگا، اس جگہ فلان کا ہوگا، اس جگہ فلان کا ہوگا۔ کھڑے ہو کے 37 دفعہ فرمایا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں امیر المومنین اتنا روئے کہ غشی طاری ہو گئی، بہت دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا۔ ایک ایک چیز کا پتہ تھا امیر المومنین علیہ السلام کو۔ یہ مستقبل کے واقعات کی خبر دے رہے ہیں درس قرآن کے دوران اپنی بیٹی کو، اور پھر یہ واقعہ کربلا کا ذکر آیا۔ عاشور کے دن اصحاب شہید ہوں گے، اولاد شہید ہوں گے، خود میرا بیٹا حسین بھی شہید ہوگا۔ پھر حسین کی شہادت کے بعد عصر عاشور کو یا شام غریبان کو کیا ہوگا، وہ امیر المومنین بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن بیان نہیں کر پا رہے۔ جناب زینب کبریٰ نے محسوس کیا کہ میرے بابا بتانا چاہتے ہیں کہ عصر عاشور، شام غریبان، یہ اشقیاء ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن شاید اس خیال سے نہیں بتا پا رہے کہ میں شاید سن نہ سکوں۔ فرماتی ہیں بابا جو قیامت کی گھڑی آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں نا، میں اپنی مادر گراموں سے اس کی تفصیل سن چکی ہے۔ مجھے میری مادر گرامی میں بتایا ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد یہ اشقیاء نبی کی نواز کیا سلوک کریں گے۔
ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بعض روایات عزاداروں سن سن کے ہم عادی ہو گئے ہیں، اگر پہلی دفعہ ان روایات کو پڑھ کے نا ایک شیعہ کی روح اس کے قفس انصری سے اگر پرواز کر جائے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ انقلاب آیا نا مختار کا، طریقہ کار یہ تھا کہ ظالموں کو بلایا جاتا تھا، اور اس واقعے کو ابن طاؤس نے بھی لکھا ہے، مقتل ابی مخنف نے بھی لکھا ہے، آغا اشتہاردی نے سوگنامہ آل محمد میں بھی لکھا ہے۔ طریقہ کار یہ تھا، پوچھا جاتا تھا اور اس کے ظلم کے مطابق اس کو سزا دی جاتی تھی۔ مختار کا کمانڈر مالک بن اشتر کا بیٹا ابراہیم، اس کی عدالت میں ملعون ابجر بن کعب کی پیشی ہوتی ہے۔ ابجر بن کعب، اس سے پوچھا بتاؤ تم نے کربلا میں کیا ظلم کیا ہے؟ کسی کو مارا ہو، کسی کو شہید کیا ہو، کسی کو لوٹا ہو؟ قسمیں کھائی کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا۔ کہا اور کوئی ظلم کیا ہو، کسی کو لوٹا ہو، کسی کو تماچا مارا ہو، تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، تیرے ظلم کے مطابق تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ عزادارو، اس ظالم نے وہ ظلم کیا تھا، اگر اس ظلم کے بعد نا آسمان زمین پر گر جاتا نا، زمین پھٹ جاتی تو کوئی تعجب نہیں بیان کر سکتا، لیکن جب ابراہیم کا دباؤ بڑھا، لرزتے لرزتے اور کامتے کامتے کہا میں نے شام غریبان میں علی کی بڑی بیٹی کی ردا چھینی تھی۔ نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ میں نے علی کی بیٹی کی بادیوں کو اور گوشواروں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس دور سے اپنی طرف کھینچا، ایک کانوں کو چھینتی ہوئی ان آلود بالیاں میرے ہاتھ میں آئی۔ ظالم پھر میری آقا زادی نے کیا فرمایا؟ فرمایا فتح اللہ بیدیک و رجلیک، خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، پاؤں کاٹ ڈالے، وَأَحْرَقَكَ اللَّهُ بِنَارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ الْآخِرَةِ، آتش جہنم سے پہلے دنیا کی آگ خدا تجھے جلا ڈالے۔ شکر ادا کیا خدا، تیرا لاکھ شکر ہے، آقا زادی کی دعا میرے ہاتھوں سے قبول ہو رہی ہے۔ لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت وآل أحمد المظلومون قد طهروا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ماشاءاللہ تقبل اللہ اللہ